अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। उन तीनों के फलक शगाफ कहकों से कमरा गूंज रहा था। आज कितने दिनों के बाद उन्हें मिल बैठने का मौका मिला था। तीनों दोस्त शादीशुदा और अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ थे। इस वक्त मौज़े गुफ्तगू बीवी था, जिस पर बनी मुख्तलिफ मज़ाहिया वीडियोस तवाइफ एक दूसरे से शेयर करते हुए वो दिल खोलकर हंस रहे थे। सच में मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। शादी से पहले वाला महबूब शादी के बाद भूत बन जाता है, इरफान ने कहा। जिसकी लव मैरिज थी बाकी वो भी हंसने लगे। भाई, तुम्हारी भाभी इंतज़ार कर रही होंगी, मैं तो चला, राशिद ने कहा और तीनों फ़ौरन उठ खड़े हुए। तीनों ने दोबारा मिलने के वादे पर एक दूसरे से रुखसत चाही। उवैस वहाँ से घर जाने के लिए निकला तो उसका जहन काफ़ी दिनों के बाद रिलैक्स हुआ था। दोस्तों की कंपनी ने मिजाज पर खुशगवार असर डाला तो वो आने वाले कल के बारे में सोचने लगा। बीवी पर बने मज़ाहिया लताइफ से उसे कितनी चिढ़ है। उवैस ने मुस्कुराकर सोचा। उसे अपनी बीवी का गुस्से से भरा चेहरा याद आ रहा था। न जाने उसे हंसने हुए कितने दिन गुजर गए। उवैस ने बेजारी से खुद कलामी की और गाड़ी का मोड़ काटते हुए कल के ख़ास दिन को मनाने के बारे में सोचने लगा। शायद इस तरह वो खुश हो जाए। उवैस ने थक कर गहरी सांस ली थी। मुझे समझ नहीं आती कि शादी से पहले एक झलक के पीछे तड़पने वाले शादी के बाद बीवी की शक्ल से क्यों इतने बेजार रहने लगते हैं। ऐना ने मोबाइल फ़ोन कान से लगाए अपनी अजीज़ दोस्त नबीला से कहा। मर्द की फितरत ही ऐसी होती है, नबीला जवाबन बोली। ज़्यादा गुस्सा तो मुझे तब आता है जो शोहर को मजलूम और औरत को जालिम बनाकर मुख्तलिफ लताइफ और वीडियोस शेयर की जाती हैं। भला मर्द इतने मासूम कब होते हैं कि कमज़ोर औरत के रौब में आ जाएं। ऐना ने मुंह बनाकर कहा। इसे ऐसे लताइफ से सख्त चिढ़ थी और उवैस जानबूझकर अक्सर इसे लताइफ सुनाता था जिस पर दोनों में बहस हो जाती। तुम छोड़ो इन बातों को, मर्दों की तो आदत होती है अपनी बीवी से कभी खुश नहीं होते। अच्छा ये बताओ कि शादी की सालगिरह का क्या प्लान है, नबीला ने सवाल किया। छोड़ो शादी की सालगिरह, जब दिल खुश ना हो, ऐना ने बेजारी से कहा और फिर घड़ी में वक्त देखकर फ़ोन बंद कर दिया। उवैस के आने से पहले वो रायता और सलाद बना लेती थी। उवैस को खाना बहुत एहतमाम से खाना पसंद था। ऐना की उस पसंद का पूरा ख्याल रखती, मगर उवैस ने कभी इसे सराहा नहीं था। उसके नज़दीक सब करना उसका फ़र्ज़ था। ऐना को उवैस की इस सोच से इख्तलाफ था। वो चाहती थी कि उवैस उसके किए कामों को कदर की निगाह से देखे, उसे सराहे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो बेदिली से उठकर किचन में चली गई। आज उनकी शादी की तीसरी सालगिरह थी, यानी वो ख़ास दिन जब उनकी खामोश मोहब्बत को शरई रिश्ते का नाम मिला था। इसे आज भी अपनी शादी का दिन याद था। शादी का दिन सोचते ही सुर्ख गुलाबों की खुशबू उसके चारों तरफ फैल गई। वो आंखें बंद करके उसी रोशन और खुशबुओं से भरी रात में पहुंच गया जब सुर्ख फूलों से सजे रास्ते पर वो सुर्ख लिबास में मलबूस अपनी मोहब्बत को स्टेज की तरफ आते हुए देख रहा था। उसका हसीन और ख़ूबसूरत रूप देखकर सीने में धड़कता दिल कुछ और ज़ोर से धड़कने लगा था। अपने दिल की तेज़ धड़कन को वो आज भी महसूस कर सकता था। वो शायद अपने ख्यालों की रो में बह जाता अगर अचानक उसके तसव्वुर में अपनी खूबसूरत नाराज़ बीवी का फूला हुआ चेहरा नहीं आ जाता। उसने गहरी सांस ली और कुछ सोचने लगा। रात के 12 बज चुके थे। ऐना दूसरी तरफ करवट लिए गहरी नींद सो रही थी। उवैस कुछ देर सोचता रहा। बासी होती मोहब्बत को तजदीद का एक तड़का लगाना चाहिए, उसने मुस्कुराकर सोचा और बीवी को सरप्राइज़ विश करने का प्लान बनाया और अगली सुबह खामोशी से ऑफिस चला गया। उसने एक मशहूर रेस्टोरेंट में डिनर के लिए टेबल बुक करवाई, जबकि दूसरी तरफ ऐना उसके ऑफिस जाने के बाद धुआंधार रोई कि उवैस शादी की सालगिरह भूल गया है। उसका सारा दिन बहुत उदास गुजरा। ऑफिस से वापसी पर उवैस जब सुर्ख फूल, चॉकलेट्स और एक खूबसूरत रेस्ट वॉच लेकर अपनी महबूब बीवी के पास पहुंचा
جو حسب معمول اجاڑ حلیے میں بیزاری سے بیٹھی ہوئی تھی۔ شوہر کی اچانک آمد اور سرپرائز گفٹس دیکھ کر خوش نہیں ہوئی۔ آج یہ مہربانی کس لیے؟ اس نے ناک چڑھا کر سوال کیا۔ بیوی کے بگڑے تیور دیکھ کر اسے غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گیا۔ تم بھول گئی آج کا دن؟ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم ڈنر پر جا رہے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ سوری، میرا موڈ نہیں ہے، جواب فوراً آیا۔ آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے، اس نے نرم لہجے میں سمجھایا۔ تو میں کیا کروں؟ سارا دن گزر کر اب خیال آیا ہے؟ وہ اسی طرح بیزار رہی۔ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اویس نے اپنا لہجہ نرم رکھا، مگر اینا کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا۔ جب بہت اصرار کے باوجود وہ ڈنر پر جانے کے لیے نہیں مانی تو غصے میں آ کر اس نے ہاتھ میں پکڑے سرخ گلاب کے بکے کو زور سے صوفے پر پھینکا۔ کچھ پھول زمین پر اس کے قدموں کے پاس گرے اور کچھ کالے رنگ کے صوفے پر بکھر گئے۔ اٹس ٹو مچ، اویس نے جھنجھلا کر کہا۔ آئی تھنک اٹ از انجوائنگ، اینا نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اویس نے صوفے پر بے نیاز بیٹھی دل عزیز اور حسین بیوی کو دیکھا، جس کے تغافل عارفانہ کی ادا بھی جان لیوا تھی۔ بہت ہو چکا یہ ڈرامہ، اینا کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم؟ اویس نے سخت لہجے میں کہا۔ اینا نے مڑ کر دیکھا۔ تم بہت پچھتاؤ گی اینا، اویس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ اینا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، جیسے تم سے لو میرج کر کے پچھتا رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں طنز مگر بڑی بڑی آنکھوں میں اداسی تیرنے لگی۔ اویس کو اس کے لہجے کا طنز تو نظر آیا مگر آنکھوں میں پھیلی بھیگی اداسی نظر نہیں آئی تھی۔ پچھتا تو میں رہا ہوں تم جیسی ضدی ناشکری لڑکی سے شادی کر کے، اویس نے چڑھ کر کہا۔ ہاں تو چھوڑ دو مجھے، اینا نے چیخ کر کہا۔ چھوڑ دوں گا، اویس نے بھی دھمکی دی۔ وہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی اور پھر جب آنکھوں میں پھیلا نم تیزی سے آنسوؤں کے ریلے میں تبدیل ہوا تو اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ تیزی سے مڑی اور بھاگتی ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اویس تھکے انداز میں ماتھے پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ آج کا خاص دن ان دونوں کی لڑائی میں ایسا ہی گزر گیا۔ اس دن کے بعد سے دونوں میں بول چال بند تھی۔ اویس اس صورتحال سے بہت پریشان رہنے لگا۔ اس کے والدین حیات نہیں تھے، چچا نور کے سرپرست تھے جنہیں وہ نور انکل کہتا تھا۔ اویس نے ان سے بات کرنے کا سوچا۔ نور انکل، میں بہت مشکل میں ہوں۔ اگلے دن اویس نے پہلی فرصت میں اپنے چاچو کو فون کیا تھا، جو ایک پرفضا مقام پر اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ اویس نے ان کا رشتہ ایک دوست جیسا تھا۔ وہ بچپن سے اپنی ہر مشکل اور پریشانی میں سب سے پہلے انہیں آواز دیتا تھا۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ نور انکل نے بہت بے پرواہی سے کہا۔ اب کی بار سچی مچی، اویس نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ اچھا چلو مان لیتا ہوں، نور انکل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا اور اینا کا رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہے اور اینا، اویس نے جلدی سے کہنا شروع کیا۔ احمق، نور انکل نے ڈپٹ کر کہا تو وہ ایک دم چپ کر گیا۔ تم کیا یہ خبرنامہ سنا رہے ہو؟ اتنی اہم اور حساس بات فون پر ہو سکتی ہے؟ نور انکل نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ہاں تو پھر ایسا کریں کہ آپ سب لاہور آ جائیں، اویس نے جلدی سے کہا۔ احمق لڑکے، میں اتنی خوبصورت حسین جگہ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں؟ مجھے شہر پسند نہیں ہے، انہوں نے صاف منع کرتے ہوئے کہا۔ تو اویس پریشان ہو گیا۔ تو میں کیا کروں؟ اویس نے غائب دماغی سے سوال کیا۔ مسئلہ تمہارا ہے، اس کے لیے تم اور اینا ہمارے پاس آ جاؤ، نور انکل نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اگر نہیں مانی تو؟ اویس نے ڈرتے ہوئے سوال کیا۔ تو تم منا لینا، نور انکل نے مسکرا کر کہا۔ کیا وہ مان جائے گی؟ اویس نے ایک خدشے کے تحت پوچھا۔ یہ سوال اپنے دل سے کرو، انہوں نے بول اس کے کورٹ میں ڈالی تھی۔ ہاں مان جائے گی، اویس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر پورے یقین سے کہا۔ ہم منتظر ہیں، نور انکل نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ بات اتنی بھی نہیں بگڑی ہے۔ فون بند کرنے کے بعد نور انکل نے اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ دل مانگ رہا ہے مہلت تیرے ساتھ دھڑکنے کی، تیرے نام سے جینے کی، تیرے نام سے مرنے کی۔ اونچے نیچے پہاڑی علاقے کی سڑک پر تیزی سے چلتی جیپ میں وہ دونوں اپنی اپنی جگہ بیٹھے سوچ میں گم تھے۔ ہری بھری خوبصورت وادی کو دیکھتے ہوئے اینا ماضی کے کتنے ہی خوبصورت
اور دلکش لمحوں کی قید میں تھی۔ اویس کی کیفیت بھی کچھ الگ نہیں تھی۔ پچھلے 2 سالوں میں وہ دونوں کئی بار یہاں آئے تھے۔ ان اونچے نیچے راستوں پر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر دور تک چلتے اور پلٹنا بھول جاتے تھے۔ شفاف بہتے پانی پر بنتے بگڑتے عکس کو دیکھ کر دونوں کھلکھلا کر ہنستے تھے۔ پانی کے ننھے ننھے چھینٹے ان کے چہروں کو نہیں، روح تک کو بھگوتے تھے۔ یہاں کی محبت کی بے شمار لوگ داستانیں مقامی لوگوں سے سنتے ہوئے وہ دونوں بہت حیران ہوتے، متاثر بھی، مگر دل سے یقین وہ صرف اپنی محبت کی کہانی پر کرتے تھے۔ اویس کا دل جانتا تھا کہ اینا اس کے لیے کیا تھی، اس کی پہلی محبت، اس کا آخری عشق، اس کا عروج بھی، اس کا زوال بھی، اس کا آج بھی اور اس کا کل بھی۔ وہ اینا سے اتنی ٹوٹ کر محبت کرتا تھا۔ وہ افسردگی سے سوچتا رہا کہ آخر ان کے رشتے میں ایسا کون سا موڑ آیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے بیزار رہنے لگے ہیں۔ اینا بھی ایسی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اویس کو پانے کے لیے اس نے پورے خاندان کی ناراضگی مول لی۔ اس کے والدین اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے، مگر اینا یونیورسٹی کے پہلے دن ہی اپنا دل اویس کو دے چکی تھی۔ وہ کسی طرح بھی نہیں مانی تو اس کے والدین کو مجبوراً اویس کے رشتے پر ہاں کہنی پڑی۔ شادی کے بعد پہلا سال بہت اچھا گزرا۔ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو کر رہ گئے تھے، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا دونوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اختلاف بڑھنے لگے تھے۔ اویس کو شکوہ تھا کہ وہ اینا کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ ایک بہترین زندگی دینے کی کوشش میں وہ دن رات کی تفریق بھول چکا ہے۔ وہ اینا کو دنیا کی ہر بہترین چیز دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنے آرام اور سکون کو تیاگ چکا تھا، مگر اس کی ہر کوشش اور قربانی کے باوجود اینا خوش نہیں تھی۔ اسے اویس سے بہت شکوے تھے۔ وہ اویس کی کسی کوشش کو نہیں سراہتی تھی، بلکہ بہت بیزار رہنے لگی تھی۔ دوسری طرف اینا کو لگتا تھا کہ وہ اویس کے لیے بہت قربانی دے چکی ہے، اس کی خاطر اپنے والدین کو خفا کیا، اس کی خاطر وہ ہر کام کیا جو اسے پسند تھا، اپنے ظاہر سے لے کر باطن تک اس کے رنگ میں رنگ دیا، اس کی پسند کے بہترین کھانے بنانے سے لے کر اس کے گھر کو سجانے سنوارنے تک ہر کام دل سے کیا، محبت سے کیا، مگر اویس کو اس کا کوئی عمل نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اسے سراہتا نہیں تھا، اس کی تعریف نہیں کرتا تھا۔ اینا ایک لگی بندھی روٹین سے اکتانے لگی تھی۔ اویس جو اچھے مستقبل کے لیے دن رات کوشش کر رہا تھا وہ اینا سے یکسر انجان ہو گیا، اور اینا اس کی توجہ کی کمی سے چڑچڑی ہو کر ہر وقت لڑنے جھگڑنے لگی تھی۔ اسے کوئی بھی بات یا چیز خوش نہیں کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اویس شادی سے پہلے والی وارفتگی کا اظہار کرتا رہے، پہلے کی طرح اس کے آگے پیچھے پھرے، جو بڑھتی مصروفیات میں اویس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ دونوں کا رشتہ روز بروز شکوے کی کڑواہٹ میں بدل رہا تھا۔ اویس کو ڈر تھا کہ کہیں لہجوں کی یہ کڑواہٹ اس کے دل تک نہ پہنچ جائے، اس لیے وہ فوراً انکل سے مل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ اینا بھی نور انکل کی بات غور سے سنتی تھی۔ وہ دونوں ایک معمول کی طرح زندگی کے بوجھ کو ڈھو رہے تھے، نہ اب پہلے جیسے جذبات رہے تھے اور نہ پہلی سی محبت، حالانکہ نکاح کے بندھن میں بندھے عرصہ ہی کتنا ہوا، مگر آپس کی یہ بیزاری کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ نور انکل، ہمیں یہاں آئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، مگر اینا کا رویہ بدستور وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، اویس نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ دونوں خوبصورت لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ نور انکل نے چائے پیتے ہوئے ایک نظر اویس پر ڈالی، جس کے چہرے پر اضطراب بہت واضح تھا۔ تو کیا تم یہاں مجھے کسی مقصد کے تحت لائے تھے؟ پیچھے کھڑی اینا کی آواز سن کر وہ اچھل پڑا۔ اس نے حیرت سے پہلے مڑ کر اسے اور پھر زیر لب مسکراتے نور انکل کی طرف دیکھا تھا۔ اینا پکوڑوں سے بھری پلیٹ پکڑے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے عائشہ چاچی کے ساتھ مل کر شام کی چائے کی تیاری کی تھی۔ عائشہ چاچی چائے بنا رہی تھی تو اینا گرم گرم پکوڑے ان کے لیے لے آئی تھی۔ ہاں، مقصد تو یہ تھا کہ تم اپنے بدصورت رویے کو تبدیل کر لو، اویس نے چڑھ کر جواب دیا، اور میں سمجھی کہ تم ہماری محبت کی خاطر یہاں آئے ہو، اینا نے دکھی انداز میں کہا۔ کون سی محبت؟
जिसे तुमने तमाशा बनाकर रख दिया है। उवैस ने तंज़िया अंदाज में कहा। मैंने या तुमने? ऐना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस मुकद्दस रिश्ते का मजाक नहीं उड़ाते हो? ऐना ने गुस्से से सवाल किया। उफ अहमक लड़की, वो सब तो मजाक होता है। उवैस ने सर पकड़ते हुए कहा। रिश्ते मजाक नहीं होते, ऐना ने मुंह बनाकर कहा। ऐना दुरुस्त कह रही है उवैस, रिश्ते मजाक नहीं होते और ना मजाक उड़ाने के होते हैं। ये बहुत एहतराम का रिश्ता है, बहुत नाजुक लेकिन बहुत मजबूत भी। नूर अंकल ने कहा तो ऐना का चेहरा खिल उठा, जबकि उवैस मुंह बनाकर रह गया। अच्छा तो फिर पूछिए इससे कि क्या नहीं करता मैं इसकी खुशी के लिए। कितने लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बाद बीवियों की सालगिरह याद रखते हैं या शादी की सालगिरह मनाते हैं, मगर मैं हर साल इसकी सालगिरह और शादी की सालगिरह याद रखता हूँ, सरप्राइज़ गिफ्ट देता हूँ, मगर ये एक नाशुक्री औरत है, कभी मुझसे खुश नहीं हुई। उवैस ने गुस्से से कहा। तो मत किया करो ये एहसान, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे तोहफे, ऐना ने चिढ़कर कहा। मैं भी ये सब दिल से नहीं करता हूँ, उवैस ने नागवारी से कहा। वो उठकर खड़ा हुआ था। तो मैं कब दिल से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ऐना ने पूरा मुकाबला करते हुए कहा। नूर अंकल अफसोस भरी निगाहों से दोनों को बहस करते हुए देख रहे थे। तुम दोनों खामोश हो जाओ, उन्होंने दोनों को टोका तो दोनों सर झटक कर रह गए। नूर अंकल ने दोनों को कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया तो मुंह बनाते हुए दोनों बैठ गए। ऐना ने पकौड़ों की प्लेट मेज पर रख दी। हमारी शादी को इतने साल गुजर गए हैं, मगर हमने कभी एक दूसरे को इस तरह कुछ नहीं जताया, कभी अपने रिश्ते या ताल्लुक का मजाक नहीं उड़ाया, हमेशा इस रिश्ते को इज्जत दी। नूर अंकल ने कहा। आप सच बताइए कि क्या आप इस तरह अपनी बीवी की सालगिरह मनाते हैं, याद रखते हैं? उवैस ने उनकी तरफ देखकर पूछा। मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मगर तुम्हारी चाची मुझे याद करवा कर गिफ्ट ज़रूर लेती है, नूर अंकल ने इत्मीनान से जवाब दिया। मांग कर गिफ्ट लेती है? ऐना ने हैरत से सवाल किया। हाँ, मियाँ बीवी का रिश्ता मान का है, मोहब्बत का है, इसमें झूठी अना नहीं होती, नूर अंकल ने नरमी से कहा। अच्छा तो क्या आपने कभी वैलेंटाइन डे मनाया है? ऐना ने हैरत से सवाल किया। ये क्या होता है भाई? नूर अंकल ने शदीद हैरत से सवाल किया। मोहब्बत करने वालों का दिन, उवैस और ऐना ने एक साथ जवाब दिया और फिर एक दूसरे की तरफ देखा और कहकर मुंह फेर लिया। अच्छा, पहली बार सुना है कि मोहब्बत करने वालों का भी कोई दिन होता है। हमने तो सारी ज़िंदगी कुछ और ही सुना और जाना है, नूर अंकल ने सर हिलाते हुए कहा। वो क्या? ऐना ने जल्दी से सवाल किया। मेरी और तुम्हारी चाची की शादीशुदा ज़िंदगी लोगों के लिए एक उम्दा मिसाल है। शादी के 30 साल गुजरने के बावजूद हम में आज भी पहले के दिन की तरह मोहब्बत और चाहत है, हालांकि हमारी तुम लोगों की तरह लव मैरिज नहीं है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा तो दोनों ने चोर नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा था। पता है आजकल के तुम जैसे जज्बाती शादीशुदा जोड़ों का मसला क्या है? नूर अंकल ने दोनों की तरफ देखा जो हमतन गोश उन्हें सुन रहे थे। तुम लोग ताल्लुक़ की आबियारी नहीं करते, चाहते हो कि जो बीज रात में बोया है वो सुबह कद आवर दरख्त बन जाए, नूर अंकल ने कहा। क्या मतलब? ऐना ने हैरत से सवाल किया। तुम लोग एक दूसरे से ताल्लुक़ निभाने के लिए सब कुछ करते हो, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हो, फ़िक्र भी करते हो, कुर्बानी भी देते हो, वफा भी करते हो, मगर तुम लोग अपने हर अमल हर फाल का बदल फ़ौरन वापस चाहते हो, जबकि रिश्ते के इजहार का सिर्फ एक तरीका एक दिन मखसूस नहीं होता है, नूर अंकल ने कहा तो उवैस हंस पड़ा। ये मुख्तलिफ दिन मनाना जैसे सालगिरह, एनिवर्सरी वगैरह, ये सब इजहार के तरीके ही तो हैं, उवैस ने कहा तो उन्होंने नफ़ई में सर हिलाया। मोहब्बत जो आसमानी जज्बा है जिसकी वस्त इस कायनात से भी ज़्यादा है, तुम इस मोहब्बत को 1 या 2 दिन में कैद कैसे कर सकते हो? उनके सवाल पर दोनों चौंक गए। देखो बेटा, तुम लोग मोहब्बत या रिश्ते को ख़ास बनाने के लिए एक मखसूस दिन का इंतज़ार करते हो, ऐसा ही है ना? अंकल ने इस्तेफामिया कहा तो दोनों ने अस्बात में सर हिलाया। अच्छा, जैसे ऐना की सालगिरह साल में एक बार आती है, यानी उवैस तुम साल में एक बार ऐना पर ख़ास तवज्जो देते हो, इसे ख़ास तौर पर महंगे गिफ्ट देते हो, मनपसंद जगह डिनर करवाते हो वगैरह वगैरह।
نور انکل نے وضاحت کی تو اویس نے سر ہلایا۔ اسی طرح اینا بھی تمہاری سالگرہ کو مناتی ہوگی، تم دونوں اپنی شادی کی سالگرہ بھی اہتمام کر کے مناتے ہو، مگر اس کے باوجود خوشی نہیں ہوتے۔ نور انکل نے پر سوچ انداز میں کہا، ایک دن سال کا پورا چکر کاٹ کر ہمارے پاس آتا ہے، اس ایک سال کے چکر میں ہم دکھی بھی ہوتے ہیں، مایوس بھی، کبھی خوش کبھی کچھ، یعنی ہماری کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ اگر ہم ایک دن کے اظہار کو سال کے سب دنوں میں تقسیم کر دیں تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ جیسے کبھی ہم چائے کے ایک کپ کے ساتھ اپنے ساتھی سے شام بانٹنا چاہتے ہیں، کبھی ہم چاند کی کسی رات اپنے ساتھی سے واک کرتے ہوئے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کبھی بے مقصد لانگ ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے ساتھ اور تعلق کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، کبھی پرانے گانوں، پرانے کارڈز، پرانی ڈائری کو کسی کے ساتھ بیٹھ کر سننا، پڑھنا یا دیکھنا چاہتے ہیں۔ نور انکل کی باتوں نے ایک شہر سا تاریک کر دیا تھا۔ وہ دونوں اس شہر کے زیر اثر بہت دور نکل گئے تھے۔ جیسے ہم لوگ ہیں، یعنی میں اور تمہاری چاچی، ہم سادہ سے لوگ ہیں، محبت کرنے کے بہت سادے سے طریقے جانتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کے اظہار کے لیے مہینوں یا سالوں کا انتظار نہیں کرتے۔ ہمارا ماننا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق بہت قریبی ہوتا ہے، دن رات کا ساتھ، ہر پل کا ساتھ۔ اس رشتے میں اونچ نیچ بہت زیادہ ہوتی ہے، معاشی پریشانیوں سے لے کر خاندانی فکرے، مسائل وغیرہ سب کچھ، مگر دونوں مل کر یہ سب دیکھتے ہیں۔ میاں بیوی ایک گھر کو اپنے متوازن رویے سے خوبصورت بناتے ہیں، دونوں کی قربانیوں سے گھر مضبوط بنتے ہیں۔ جب دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو پھر اسے ایک دوسرے کے سامنے تسلیم کرنے کے لیے کسی خاص دن کا انتظار کیوں کریں؟ میرا ماننا ہے کہ محبت کو روز مناؤ، روز سیلیبریٹ کرو۔ نور انکل نے مسکرا کر کہا۔ اینا جو تھوڑی پر ہاتھ رکھے غور سے انہیں سن رہی تھی، کچھ سوچ میں پڑ گئی، مگر کیسے؟ اس نے جلدی سے سوال کیا۔ تو اویس نے اس کے چہرے پر پھیلے تجسس کو دلچسپی سے دیکھا تھا۔ بہت آسان ہے، نور انکل نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس وقت ان کی بیوی عائشہ بھی ٹرے میں چائے کے کپ رکھے وہاں چلی آئی۔ میں بتاتی ہوں، عائشہ نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو انکل نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا۔ ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھو، یہ بھی محبت ہے۔ ایک ساتھ بیٹھ کر کافی یا چائے پیو، یہ بھی محبت ہے۔ ایک دوسرے کے پہناوے کو سراہو، یہ بھی محبت ہے۔ ایک دوسرے کے سارے دن کی کوشش، محنت کی قدر کی نگاہ سے دیکھو تو یہ بھی محبت ہے۔ روزمرہ کی کوئی بھی چھوٹی سی خوشی، چھوٹی سے چھوٹی بات ایک دوسرے سے شیئر کرنا، یہ سب محبت ہی ہوتی ہیں۔ کبھی اپنی محبت کو کوئی میڈل یا تمغہ بنا کر دینے کے لیے سینے پر مت سجاؤ۔ محبت کے دن رات میں خود جی کر دیکھو، محبت کے راستے پر محبت سے چل کر دیکھو۔ ایسی چیزوں میں مت ڈھونڈو۔ جب تم دونوں صرف لگی بندھی روٹین کو محبت کے پیمانے پر تولو گے تو اس طرح ایک دوسرے سے نا امید اور بیزار رہو گے۔ اپنے تعلق، اپنے رشتے کو صرف بوجھ یا فرض کی طرح مت نبھاؤ، اسے جیو، بھرپور جیو، دل سے۔ اس تعلق کی نگہداشت کرو، اسے توجہ دو، اس کا احترام کرو۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا تو نور انکل نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ اویس اور اینا کو اس پل سمجھ آیا کہ نور انکل اور عائشہ آنٹی کا رشتہ اور تعلق بے مثال کیوں ہے، کیوں آج بھی ان کی ذہنی ہم آہنگی، ان کی آپس کی محبت دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔ ان دونوں کی کہی باتوں نے ذہنوں پر چھائی دھند کو ہٹا دیا۔ اویس اور اینا نے شرمندہ نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بے ساختہ ہنس پڑے۔ انکل اور آنٹی عائشہ بھی مسکرانے لگیں۔ سچی محبت اتنی ہی سادہ اور معصوم ہوتی ہے، بچوں کی طرح پل میں صاف دل سے ہنسنے والی۔ عائشہ آنٹی نے کہا تو دونوں نے سر ہلا دیا۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں کہاں غلط تھی، اینا نے سر جھکا کر اعتراف کیا۔ میں بھی شرمندہ ہوں، اویس نے بھی کھلے دل سے کہا۔ ہم نے محبت کو تو چنا، مگر ہم نے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی کوشش نہیں کی، اینا نے سمجھداری سے کہا تو اویس نے بھی اثبات میں سر ہلایا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ محبت کا ایک اور دیپ ہماری محبت کے چراغ سے جل اٹھا ہے۔
نور انکل نے مسکراتی آنکھوں سے اپنی شریک سفر عائشہ کو دیکھا، جن کے چہرے پر بھی اطمینان نظر آ رہا تھا۔ باقی کے دن اینا اور اویس نے ایک نئی سوچ، نئے احساس کے تحت گزارے۔ محبت کسی بھی رشتے سے ہو، بہت اہم ذمہ داری اور احسن طریقے سے نبھانے والے رشتے ہوتے ہیں۔ صرف تعلق کی ڈور سے بندھنے سے رشتے نہیں نبھائے جاتے، رشتوں کو احساس کی کھاد ڈالی جاتی ہے، امید اور توقع کا تازہ پانی دیتے ہیں، نرمی اور گرمی کے موسم سے نشونما کرتے ہیں، تب جا کر رشتوں کے بیجوں سے مضبوط اور کبھی نہ مرجھانے والے دلوں کے تعلق سے مزید پھول بوٹے اگتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دونوں وہاں سے واپس آتے ہوئے اپنی اپنی مٹھی میں محبت، یقین، وفا اور احساس کے نئے بیج بھی بن کر واپس لے آئے تھے، جسے اپنے تعلق کی مٹی میں بو کر اس رشتے کو نئی بہار، نئے پھولوں سے آراستہ کرنا تھا۔ محبت ہو اگر سچی تو دعائیں کب بدلتی ہیں، نئے انداز ہوتے ہیں، وفائیں کب بدلتی ہیں۔